نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 63 ہے۔ نماز کا ترجمہ اور اس میں جو ہم پڑھتے ہیں التحیات میں، اس کا ترجمہ گزر چکا۔ اب تشہد میں جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ اشہد کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، و اشہد ان محمدن اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی سنتیں خواتین کے لیے: سجدہ میں پاؤں کھڑا نہ کریں بلکہ داہنی طرف کو نکال دیں، خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملا ہوا ہو، کوہنیوں کو زمین پر رکھ دیں۔ یہ تینوں سنتیں کہ سجدے میں پاؤں کو کھڑا نہ کریں، داہنی طرف پاؤں کو نکال دیں، خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں، اور اسی طریقے سے کوہنیوں کو زمین پر رکھ دیں۔ یہ تینوں سنتیں خواتین کے لیے ہیں نماز میں۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، جن چیزوں کو اللہ نے فرض اور واجب کیا ہے ان چیزوں کو بغیر عذر کے چھوڑنا، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کسی مسلمان کو بغیر کسی دلیل کے بے ایمان، کافر، خدا کا دشمن کہنا۔ اب ایک اور اضافی گناہ کبیرہ بتاتے ہیں، بھاؤ طے کر کے بعد میں زبردستی کر کے کم لینا، یعنی سودا ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، سب کچھ طے ہونے کے بعد اب اس میں قیمت میں زبردستی کمی کرانا، یا پیسے دیتے ہوئے کچھ پیسے روک کر دینا اور کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لینا، تو اگر یہ زبردستی کیا جائے گا تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کے نقصانات جو انسان کو عام طور پر پیش آتے ہیں، گناہ گار آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے ان مومن کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ طرح طرح کی خرابیاں گناہوں کے نحوست سے زمین میں پیدا ہوتی ہیں، پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے شرم اور حیا جاتی رہتی ہے، اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے۔ نیکیوں کے فائدے جو انسان کو ملتے ہیں، بعض مالی عبادات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے اور بری حالت اور موت نہیں آتی۔ حدیث پاک میں کہ صدقہ پروردگار کے غصہ کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ دعا سے بلا ٹلتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ بعض نیکیوں سے تمام کام بن جاتے ہیں، جیسے سورہ یاسین پڑھنے سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص شروع دن میں سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دین کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔